السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا استاد۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم جماعت ہشتم کی سبق خوانی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ سبق نمبر 7 نظم پرچم ہے چاند تارا، وہ ہم نے پڑھا اور اس کی تشریح کو سمجھا، سنا اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے ذہن نشین بھی کیا ہوگا۔ اب ہم اس ویڈیو میں اس کی کریں گے مشق، تو اپنی کتابیں اور پینسل اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ آپ ہر سوال جو ہے بہترین طریقے کے ساتھ توجہ کے ساتھ نوٹ کر لیں تاکہ کوئی سوال مس نہ ہو۔ تو چلتے ہیں اپنی مشق کے ساتھ، دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سوالات کی پوچھے گئے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سبق کے بعد جو ہے وہ ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا سوالات پوچھنے کیوں ضروری ہوتے ہیں، تاکہ طلباء کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا سکے کہ انہیں سبق یاد ہے یا نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں مشق کی طرف، دیکھتے ہیں کیا کیا سوالات ہیں اس میں۔ جی طلباء، اب کرتے ہیں ہم سبق نمبر 7 پرچم چاند تارا کی مشق۔ تو سوال نمبر 1 ہے، نظم ملی نغمہ کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ پاکستان کس کے حوصلے کا نتیجہ ہے؟ تو درست جواب ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے۔ سوال نمبر 2 ہے یعنی بے، قیام پاکستان کن کی جان فشانی کا ثبوت ہے؟ درست جواب ہے مسلمانوں کی۔ جیم، قیام پاکستان کا خواب کس نے دیکھا؟ درست جواب ہے علامہ محمد اقبال نے۔ دال، تار آہنی سے شاعر کی مراد ہے؟ درست جواب ہے قوم کی یکجہتی۔ ہے، تازہ لہو سے شاعر کا اشارہ کس طرف ہے؟ تو درست جواب ہے پاکستان کے لیے جان کی قربانیاں۔ واو، نظم کے کس مصرعے سے وطن کے قیام کا واضح اظہار ہوتا ہے؟ درست جواب ہے ایک خواب ایک ارادہ۔ سوال نمبر 2 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملا کر مصرعے مکمل کیجیے۔ کالم الف کالم بے، درویش کی نوا ہے، قائد کا حوصلہ ہے، ایک تار آہنی ہے ملت کے پیرہن میں، ایک ایک کر کے ٹوٹے سارے قدیم جادو، ایک محترم اضافہ قوموں کی انجمن میں، اٹھے ہیں فاتحانہ محنت کشوں کے بازو۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ الف، ایک خواب ایک ارادہ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس سے شاعر کی مراد ہے خواب اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مضبوط ارادہ اور علامہ اقبال کا خواب۔ علامہ اقبال نے خواب دیکھا ایک علیحدہ وطن کے لیے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے والہانہ قیادت مسلمانوں نے اس وطن عزیز کو حاصل کیا۔ بے، پاکستان کے حصول کے لیے کس نے اور کیا قربانیاں دیں؟ جواب ہے پاکستان کے حصول کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دیں، جان و مال قربان کیا اور یہ خطہ زمین حاصل کیا۔ جی، ان اشعار کا مفہوم بیان کیجیے۔ ایک تار آہنی ہے ملت کے پیرہن میں، ایک محترم اضافہ قوموں کی انجمن میں۔ اس سے مراد ہے کہ مسلمان قوم میں دین اسلام کا تار پرویا ہوا ہے جو انہیں متحد کیے ہوئے ہے، اور قوموں میں مسلمان قوم کا اضافہ ہوا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام تختہ بورڈ پر ان سوالات کے جو ہے وہ تحریر کریں جوابات، اور کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار پڑھیں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ نظم کو نثری صورت میں لکھیے۔ اساتذہ کرام نظم کو نثری انداز میں لکھ کر جو ہے کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے پڑھیں اور انہیں اس بات کی صلاحیت میں پیدا ہو سکے کہ نظم کو نثر میں کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ زبانی اظہار۔ سوال نمبر 5، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نظم پرچم ہے چاند تارا کے اہم نکات پر اظہار خیال کیجیے۔ اساتذہ کرام نظم کے اہم نکات بچوں کو کاپی پہ تحریر کروائیں تاکہ بچے بار بار یاد کریں، پڑھیں اور آپس میں گفتگو کرنے کے قابل ہو سکے۔ سوال نمبر 6 ہے، وطن سے محبت کے موضوع پر تقریر تیار کر کے جماعت میں پیش کیجیے۔ اساتذہ کرام اس موضوع پر تقریر لکھ کر بچوں کو دیں اور جماعت میں ان سے تقریر کروائیں تاکہ ان کے اندر جو جھجک ہے وہ دور ہو سکے اور ان میں خود اعتمادی پیدا ہو سکے۔ سوال نمبر 7، دیا گیا ملی نغمہ توجہ سے سنیے، اس کے اہم نکات بیان کیجیے۔ نیچے دیا گیا نغمہ جو ہے وہ بلند خوانی کروائیں اساتذہ کرام، اور اس کے اہم نکات جو ہے کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار لکھیں، یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں تاکہ امتحانات میں آپ اچھے نمبر حاصل کر کے کامیاب ہو سکیں۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل محاورات کو درست کر کے تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام تختہ بورڈ پر ان محاورات کو درست انداز میں تحریر کریں تاکہ بچے لکھیں اور ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ غلط کو درست کیسے کیا جاتا ہے، یعنی غلط فکرات کی درستی کیسے کی جا سکتی ہے، اور وہ نقل کریں اور بار بار لکھیں اور یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ زبان شناسی۔ حروف فجائیہ۔
یہ حروف کسی اسم کی تعریف کے لیے بولے جاتے ہیں، مثلا شاباش تم کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ کیسا خوبصورت منظر ہے۔ ان جملوں میں شابش اور سبحان اللہ حروف فجائیہ ہیں۔ اس کے علاوہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب، مرحبا، آفرین، واہ واہ وغیرہ بھی حروف فجائیہ ہیں۔ حروف استجابیہ، یہ حروف تعجب کا اظہار کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، مثلا اللہ اکبر کیسا شدید عذاب ہے، ہائے اللہ کتنا اونچا پہاڑ ہے، اچھا یہ سڑک مری جاتی ہے۔ ان جملوں میں اللہ اکبر، ہائے اللہ اور اچھا حروف استجابیہ ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ حروف استجابیہ یہ ہیں، اللہ اللہ، لا حول ولا قوت وغیرہ۔ تخلیقی لکھائی، سوال نمبر 9 ہے، نظم پرچم ہے چاند تارہ کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام تختہ بورڈ پر اس کا خلاصہ لکھ کے کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار پڑھیں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں اور امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ سوال نمبر 10 ہے، درج ذیل بند کی تشریح کیجیے۔ اساتذہ کرام ان اشعار کی تشریح تختہ بورڈ پر لکھ کر کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار پڑھیں، یاد کر سکیں اور امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ جی عزیز طلباء، امید ہے آپ نے تمام سوالات بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ جو ہے وہ حل کیے ہوں گے، کوئی سوال رہ نہیں گیا ہوگا، چھوٹ نہیں گیا ہوگا۔ اس طرح آپ کی ایک بہترین نوٹس بک جو ہے وہ تیار ہو چکی ہوگی اور جس سے آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ بار بار لکھ بھی سکتے ہیں، لکھنے کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، پڑھنے کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنے بہتر نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے جو ہے وہ سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔